میں موٹی تھی اور بہت موٹی تھی. 80 کلو وزن میرا تھا کمار پنے میں. یہ ایک خاتون جو تھی اسپاٹ لائٹ میں کھڑی کہہ رہی تھی. میں نے نیٹ کی طرف اپنا موبائل چلایا ہوا تھا اور نیٹ پہ یہ کہانی آ رہی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا. جمپ سوٹ میں ملبوس، بڑا ہی متناسب جسم، کہیں سے موٹی نہیں لگ رہی تھی، بڑی اچھی لگ رہی تھی. پھر وہ اپنی کہانی سنانے لگی. کہنے لگی میں موٹی تھی، بلکہ بہت موٹی تھی. 80 کلو میرا وزن تھا اور یہ کمار پنے کی بات ہے. چہرے پہ میرے مہاسے تھے، رنگ میرا خراب تھا، بات کرنی مجھے نہیں آتی تھی. تو میں اتنی بدصورت لگتی تھی کہ میرے اپنے گھر والے مجھ سے بیزار تھے اور کہتے تھے اس کی شادی ہو، دفعہ ہو، اس کی شادی ہوگی کیسے، اور مجھے بوجھ سمجھا ہوا تھا. جیسے کہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہو جائے، ان کے لیے خصوصیات ہوتی ہیں کہ رنگ ایسا ہو، جسم ایسا ہو، نقش ایسے ہوں. میرے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. اب میرے والدین چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد یہ بوجھ اتارا جائے، کس طرح اتارا جائے. آخرکار انہوں نے ایک رشتہ ڈھونڈا اور مجھے بیاہ دیا. میرا تو اب جیسے میں نے آپ کو اپنا بتایا حلیہ ایسا تھا، مجھے اپنے آپ کو گروم کرنا بھی نہیں آتا تھا. تو میرے ایسی ہی تھی. جیسا سلوک میرے گھر والوں کا تھا ویسا استقبال میرے سسرال میں ہوا. شوہر کو میں پسند ہی نہیں آئی. اب دن گزرنے لگے. مجھے شوہر تنگ کرتا، مارتا پیٹتا، سسرال والے تانے دیتے. میں اپنا بیگ اٹھاتی اور میکے والوں نے بڑی مشکل سے مجھ سے نجات حاصل کی تھی. وہ مجھے دھکا دیتے، بیاہی بیٹی کو رکھتا کون ہے، میں پھر واپس. اور یوں ہی میرا بیگ بندھا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. گھر والے جو تھے وہ مجھے سسرال بھیجتے، سسرال والے اور شوہر مجھے کک مارتے اور میں پھر میکے والے مجھے دھکا دیتے، جاؤ اپنے گھر میں بسو، ہم نے تمہاری شادی کر دی. اور میں پھر ادھر. میرے دل میں خواہش ہوئی کاش میرا اپنا کوئی گھر ہو، میرا یہ بیگ جو بندھا رہتا اور میں لڑکتی پڑکتی رہتی ہوں تو ایسا نہ ہو. اسی کشمکش میں 5 سال گزر گئے اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. اب طلاق جب دی تب بھی یہی حالات تھے. اب میری طرف سے پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا. میرے گھر والوں نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا. میں اکیلی عدالت جاتی تھی اور وہاں سے ان کا پورا خاندان ساتھ آتا تھا. یہاں بھی مجھے اتنا اپنے اوپر افسوس ہوتا تھا کہ مجھے میرے گھر والوں نے نہیں پوچھا، میرے گھر والے میری سپورٹ میں نہیں ہیں، اور یہ مرد ہو کے اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ آتے ہیں. عدالت میں اکیلی تھی. اسی طرح مجھے ڈائیورس ہو گئی اور میں اپنے میکے آ گئی. وہاں پہ انہوں نے، یہاں میرے دن اسی طرح گزر رہے تھے. میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی، کیا کرتی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا. موٹاپا تھا کہ بڑھتا جاتا تھا، بیزاری تھی کہ طاری ہوتی رہتی تھی. بس الجھن ہی الجھن تھی دماغ میں. جیسے آج کل سب کا رواج ہے موبائل ہاتھ میں، میں بھی موبائل ہاتھ میں لے کے سرچ کرتی رہتی تھی. پھر مجھے کچھ خود ہی احساس ہوا اور میں نے اپنا وزن کم کرنے کا سوچا. اور میں نے اسی طریقے سے دیکھ دیکھ کے، بغیر کسی سے پوچھے، صرف دیکھ دیکھ کے اور نیٹ پہ سرچ کر کر کے میں نے اپنا وزن گھٹا لیا اور 10 کلو گھٹ گیا. 10 کلو وزن جب گھٹا تو میں تو حیران رہ گئی. میں نے کہا اچھا، جب یہ کم ہو سکتا ہے تو میں اور بھی کم کر سکتی ہوں. اب مجھے کوئی پوچھتا تو تھا نہیں، مجھے تنہا باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی تھی. میں اپنے آپ سے ہی بولتی رہتی تھی. پھر اور اس کے بعد لوگوں نے، جب میرا وزن اتنا گھٹا تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے وزن کیسے گھٹایا، تم نے وزن کیسے گھٹایا. تو میں نے کہا اچھا چلو، اتنے دفعہ پوچھتے ہیں، میں ایک دفعہ ہی کہانی بنا کے ساری نیٹ پہ ڈال دیتی ہوں. میں نے سارا کہ کس طرح میں نے وزن کم کیا میں نے نیٹ پہ ڈالا اور میری پہلی ویڈیو وائرل ہو گئی. اتنے کمنٹس لوگ مجھ سے پوچھنے لگے اور میں نے اسی موٹاپے کو اپنا ہتھیار بنایا. میں نے اس میں مزید کورسز کرنے شروع کیے، نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا، اپنا وزن گھٹایا. وہ اتنی سلم و سمارٹ تھی کہ وہ 50 سے اوپر کی نہیں لگتی تھی. جمپ سوٹ میں وہ کیا دکھ رہی تھی، اور شکل صورت اس کی بے شک سادی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ بڑی رونق تھی، بڑا اعتماد تھا. اس کے نقش پکار کے کہتے تھے میں کچھ ہوں، مجھے دیکھو، میرے اندر کچھ ہے، میں کچھ ڈیفرنٹ ہوں. لیکن پھر وہی اس نے اپنے آپ کو، اس نے کہا، میں نے پھر اس طرح میں نے اپنے آپ کو موٹاپا کم کرنا شروع کیا، اپنا بھی کیا، لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا. میرے صرف ملک کے اندر سے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی میرے لوگ پسند کرنے لگے میری ویڈیوز کو اور میری باتوں کو اور میری پلانس کو. اور میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج کر لیا. لیکن میری زندگی تنہا تھی، تنہائی رہی. اس کا ایک فائدہ ہوا، وہ عورتیں جن کے بچے صرف موٹاپے کی وجہ سے نہیں ہو پاتے وہ مجھ سے کنسلٹ کرنے لگیں. اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی
کہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی عورتیں ایسی تھیں کہ جن کا موٹاپا دور ہوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے، اور انہوں نے مجھے فون کیا، اپنے بچوں کی تصویریں بھیجی، مٹھائی بھیجی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن مجھے ان کے بچے اپنے ہی بچے لگتے ہیں۔ اور میں اب دیکھیں آپ کے سامنے ہوں، کیا میں ایسی لگتی ہوں؟ کیا میں ایسی سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسی تھی؟ بس میری سب بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں۔ اب میرے چہرے کو دیکھیں، میرے چہرے پہ کوئی دانے نہیں ہیں، میرا رنگ بھی سنور گیا، میری جو بات کرنی بھی آ گئی، میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں اور لوگوں کے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں۔ بس میں ان کو اپنا ہی بچہ سمجھتی ہوں، اپنی ساری کمیوں کو میں نے اپنا ہتھیار بنایا، اور آج میں اس مقام پہ ہوں کہ لوگ مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ مجھے کوئی ٹھڈا نہیں مارتا، کوئی میکے والا مجھے برا نہیں کہتا، کوئی سسرال والا مجھے برا نہیں کہتا۔ اب میں نے اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا لیا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہو کے آپ کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ کہانی سن کے مجھے واقعی میں بہت حیرت ہوئی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت برا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خامیوں کو خوبیاں بنانے کی توفیق دے۔